الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، کچھ دنوں کے بعد ہمارے درمیان میں جو مہینہ آنے والا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خصوصی طور پر رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ایسے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہر روز ہر رات 24 گھنٹے میں ہمارے اوپر کئی طرح کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، برکتیں نازل ہوتی ہیں پورا سال، اور اتنی ساری نعمتیں نازل ہوتی ہے کہ ہم اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ دنوں میں، کچھ ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کی طور پر ہمارے اوپر رحمتوں کا خاص نزول ہوتا ہے۔ جس طریقے سے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن اور محرم کی 10ویں تاریخ، جمعہ کا دن، جمعہ کی رات، شب قدر کی رات، کہ اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ہمارے لیے سیزن کے مانند ہے۔ یہ مہینہ کہ جس طریقے سے ہمارے کاروبار کے اندر، ہماری تجارت کے اندر کی ایک سیزن آتی ہے کہ اس وقت کہ ہم اپنے کھانے پینے کے ایام کو کہیں گھومنے جانا ہو تو اس کو آگے پیچھے کرتے، اپنے دوسرے کاموں کو آگے پیچھے کر کہ ہمارا دھیان کہ ان دنوں کے اندر کے جو سیزن کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت خاص طور سے ہمارا کاروبار کے اوپر رہتا ہے، خاص طور سے دکانوں کے اوپر رہتا ہے۔ ہمارے کھانے کے اوقات بھی آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ روزانہ 12 بجے کھانا کھاتے تھے، لیکن صبح میں ٹفن تو گھر سے لے کر گئے، لیکن کھانا کبھی 3 بجے کھا رہے ہیں، کبھی 4 بجے کھا رہے ہیں۔ اور کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ٹفن صبح میں لے کر دکان پر گئے تھے اسی ٹفن کو شام کو واپس گھر پہ لے کر آتے ہیں۔ گھر کی عورتیں پوچھتی بھی ہے کہ کیا بات ہے، ٹفن واپس لے کر آئے، آپ نے کھایا نہیں؟ تو کہتے ہیں کہ ابھی تو سیزن چل رہی ہے، ابھی تو ہمارا کمانے کا زمانہ ہے، ابھی تو گراہکی اتنی زیادہ تھی کہ ہمیں کھانے کا موقع ہی نہیں ملا، کھانے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کے ایام کہ یہ ہمارے لیے سیزن ہے، اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہمارے لیے سیزن ہے، جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے سیزن ہے، جہنم سے حفاظت کے لیے کہ یہ سیزن ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کہ یہ سیزن ہے، کہ اس مہینے کے اندر کہ ہم خاص طور سے فکر کریں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تو 2 مہینوں پہلے سے دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے اور خاص طور سے دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک آسانی کے ساتھ پہنچا دے، کہ 2 مہینے پہلے سے اس کی تیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو اندازہ لگائے کہ مہینہ کتنا عظیم ہوگا، کتنا برکتوں والا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینوں پہلے سے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے کہ یہ اسی سیزن کے زمانے میں کہ ہم کاروبار کے اندر کے جو کچھ سامان دکان میں لانا ہو اس کا پہلے سے آرڈر کیا جاتا ہے، شادی وغیرہ ہو تو کئی مہینوں پہلے سے تیاری کی جاتی ہے، کیونکہ ہمارے گھر پر شادی ہے، ہمارا سیزن کا زمانہ ہے۔ اسی طریقے سے ایمان والوں کے لیے، اللہ کے نیک بندوں کے لیے، ہر ایک ایمان والے کے لیے کہ یہ سیزن ہے کہ ہم اس مہینے کا خاص طور سے اہتمام کریں، اس مہینے میں کہ سب سے پہلے رمضان آنے سے پہلے اس دعا کا ہم اہتمام کریں کہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ صحت و عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، عافیت کے ساتھ، تاکہ ہم رمضان کے اندر کہ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ بھی ہمارے درمیان ہو اور ہم بیمار ہو، کہ ہم عبادت کرنا تو چاہے لیکن کہ ہمارے اندر شفا نہیں ہے، ہم اچھی صحت میں نہیں ہے تو ہم بیماری کی حالت میں ہم صحیح طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ابھی سے ہم دعا کریں کہ اللہ رمضان تک ہمیں آسانی سے پہنچا دے اور رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور سے تیری عبادت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، بیماری سے، ہر مصیبت سے، ہر مشقت سے ہماری حفاظت فرما، کہ اس کی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ دوسرے نمبر پر کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، کہ ہم پورے 11 مہینے تک پتہ نہیں ہم سے کتنے گناہ ہوئے، کتنے گناہ ہم نے کیے، جان کر بھی کیے، انجانے میں بھی کیے۔ خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے کہ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، اتنے گناہوں کے باوجود بھی تو رحمتیں ہمارے اوپر برساتا رہا، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے پاس آئے، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اسے فوراً معاف فرما دوں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگے۔ کتابوں کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے باری تعالیٰ، جب تیرا کوئی مقرب بندہ، سب سے نزدیک والا بندہ تجھ سے دعا مانگتا ہے، تجھے پکارتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اسے کہتا ہوں لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ اور پھر کہا کہ اگر تیرا کوئی نیک بندہ تجھ سے دعا مانگتا ہے، تجھے پکارتا ہے اے اللہ، تو کیا کہتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے بھی کہتا ہوں لبیک عبدی، میں حاضر ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ باری تعالیٰ، جب تیرا کوئی گنہگار بندہ جو گناہ ہی کرتا رہے، جب وہ تجھے پکارتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے بندے، اے موسیٰ، میں اس بندہ، جب میرا گنہگار بندہ، میرا نافرمان بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں لبیک 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 یا عبدی، میں ایک مرتبہ اسے نہیں کہتا بلکہ 3 مرتبہ اسے پکارتا ہوں کہ اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، میں حاضر ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ نیک بندوں کے لیے 1 مرتبہ پکارتے ہیں، گنہگار بندوں کے لیے 3 مرتبہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیک بندوں کو تو اپنے اعمال کے اوپر اطمینان ہوتا ہے کہ میرے اچھے اعمال ہے، اس لیے میرا اللہ میری دعا کو قبول کرے گا، لیکن گنہگار بندہ کہ اس کا ہمیشہ زندگی گناہوں میں گزر جاتی ہے، وہ مایوس ہوتا ہے، وہ نا امید ہوتا ہے، اس لیے میں اسے 3 مرتبہ پکارتا ہوں۔ میرے دوستو، ہم میں سے ہر ایک گنہگار بندہ ہے، ہم بھی جب اللہ سے پکاریں گے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فوراً معاف فرما دیں گے۔ تیسرے نمبر پر کہ ہم سب سے پہلا دعاؤں کا اہتمام کریں اور گناہوں سے معافی مانگے اور ان اوقات کو رمضان کے لیے خاص کر دے، رمضان میں اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دے کہ 11 مہینے ہم نے کاروبار میں لگائے، دوسرے کاموں میں لگائے، ہو سکے تو پورا مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے خالص کر دے کہ دوسرے ادھر ادھر کے کوئی کام ہم اس مہینے میں نہیں کریں گے۔
اگر نہ ہو سکے تو جو کام ہم اس کو مؤخر کر سکتے ہیں رمضان کے بعد کے لیے اس کو رمضان کے بعد کے اوپر چھوڑ دے، اور جو کام رمضان کے لیے ضروری ہے کہ اس مہینے میں بھی ہمیں اس کام کو کرنا ہی پڑے گا تو اس کام کو کرے اور زیادہ سے زیادہ وقت کہ اللہ کی عبادت میں گزارے۔ حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال کتاب لکھی ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ایک خاص ملنے جلنے والے تھے، ایک حکیم صاحب تھے کہ وہ رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ ان کی ملاقات کے لیے آئے۔ ظہر کی نماز کے وقت مسجد کے اندر پہنچے، دیکھا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے اندر لگے ہوئے۔ جب نماز ختم ہوئی نوافل کے اندر کھڑے ہو گئے تو وہ حکیم صاحب تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلے کہ کچھ اور لوگوں سے ملاقات کر لوں، کیونکہ سہارنپور میں ان کے دوسرے بھی ملنے جلنے والے تھے، ان سے ملاقات کر لوں، پھر جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نماز سے فارغ ہو جائیں گے میں ان سے مل لوں گا۔ تو باہر نکلے تو کوئی دوسرے عالم ملے، پوچھا حکیم صاحب کیوں آنا ہوا؟ تو کہا کہ شیخ جی سے، حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ ان کے یہاں تو رمضان ہے۔ حکیم صاحب سمجھے نہیں کہ کیا بات ہے، پھر دوسرے عالم ملے، انہوں نے بھی کہا کہ ان کے یہاں تو رمضان ہے۔ پھر دیکھا کہ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نوافل سے فارغ ہو کر اپنے گھر کے اوپر گئے اور وہاں جا کر قرآن کی تلاوت شروع کر دی، دروازے کو اندر سے بند کر دیا۔ جب یہ حکیم صاحب ان کے گھر پر پہنچے تو دیکھا کہ باہر سے آواز آ رہی ہے، تو کہا کہ رمضان تو ہمارے یہاں بھی آتی ہے، سب کے یہاں آتی ہے، لیکن ایسا بخار بن کے نہیں آتی۔ اور پھر وہ چلے جاتے، کہتے ہیں حضرت صاحب رمضان کے بعد ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قرآن کی تلاوت بند کی اور سلام کا جواب دیا اور کہا انشاءاللہ رمضان کے بعد ملیں گے۔ ان کے یہاں کے رمضان میں کسی سے ملاقات نہیں، ہر ایک سے ملاقات بن کر کے رمضان کو خاص اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، نوافل کے لیے، کہ اس کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے انہوں نے خاص کر رکھا تھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس وقت کو بھی کہ ہم جتنا ہو سکے اتنا اللہ کی عبادت میں، قرآن کی تلاوت میں اور اس کے علاوہ نوافل کے اندر، درود شریف پڑھنے کے اندر، ان سب کے اندر ہم گزارے۔ چوتھے نمبر پر ایک بات کا ہم خیال رکھیں کہ ہم اس مہینے میں گناہوں سے بالکل پرہیز کریں۔ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں ہم انشاءاللہ ایک بھی گناہ نہیں کریں، کیونکہ یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ تو ایسا ہے کہ انسان کے لیے روزے کی حالت میں کہ حلال کھانا پینا، نفسانی خواہش جو حلال طریقے سے اس کو پورا کرنا، کہ جو حلال ہے اس حلال چیز کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں حرام کر دیا ہے۔ تو چہ جائے کہ جو چیزیں حلال ہے اس کو حرام کیا، تو جو چیز پہلے سے حرام ہے، گناہ کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بد نظری کرنا اور کسی کو دھوکہ دینا، تجارت میں دھوکے بازی کرنا، کہ ساری چیزیں پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کی ہے، تو اس کو کس طریقے سے ہم کر سکتے؟ اس سے خاص طور سے ہم پرہیز کریں کہ اس مہینے میں ہم پوری کوشش کریں کہ ایک بھی گناہ ہم نہیں کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھنے کی حالت میں رمضان المبارک میں روزہ رکھے، خلاصہ حدیث کا کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، اس کے کھانے پینے کے چھوڑنے کی مجھے کوئی حاجت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ روزہ رکھے اور ساتھ میں جھوٹ بھی بولے تو اس کا کھانا پینا جو اس نے چھوڑا ہے، ایسے روزے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ روزہ تو اس کا ہو جائے گا، لیکن جو حقیقی معنی میں روزہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے تقویٰ حاصل ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی تقرب حاصل ہوتا ہے، کہ وہ چیزیں اس سے حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے روزے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر کہ روزوں سے، گناہوں سے خوب پرہیز کرے۔ اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ مسجد کے اندر رہتے ہیں، زیادہ وقت مسجد میں رہتا ہے، عصر کے بعد کا وقت، ظہر کے بعد کا وقت، تو ایسے وقت کے اندر ہم سے عام طور پر غلطی ہو جاتی ہے کہ قرآن کی تلاوت، تسبیح وغیرہ کو چھوڑ کر کہ آپس میں ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ جب انسان باتیں کرنا شروع کرے گا تو باتیں کرنے سے دھیرے دھیرے کہ وہ غیبت تک پہنچ جاتا ہے، اور غیبت کے بارے میں تو آیا ہے کہ غیبت تو زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ہم چاہے جائے کہ زنا سے بڑا گناہ، اور وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں کرے۔ تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا، تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے کہ ایسے بڑے بڑے گناہ کے ہم کر جاتے ہیں۔
تو اس مہینے میں خاص طور سے اس کا اہتمام کریں. اور مسجد کے اندر تو دنیاوی باتیں کرنے کی منع فرمائی گئی ہے. جو انسان مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرتا ہے اس کی نیکیاں اس طریقے سے ختم ہو جاتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے کہ آگ کے اندر لکڑی کو رکھو تھوڑی دیر میں آگ لکڑی ختم ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جب انسان مسجد کے اندر دنیاوی باتیں کرتا ہے تو اس کے سارے نیک اعمال کے لکڑی جس طریقے سے ختم ہو جاتی ہے اسی طریقے سے نیک اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کہ ہمارے جو دوسرے کام ہے عام طور سے بھی عصر سے مغرب کا وقت، تہجد کا وقت اور افطاری سے پہلے کا وقت ہے کہ بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان اوقات کا بڑا مقام ہے. اور رمضان کے اندر خاص طور سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بڑا مقام ہے. اس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہے. تو ان اوقات کے اندر ہم دنیاوی اور جو افطاری کے کام وغیرہ ہوتے ہیں اس کو عصر سے پہلے نمٹا دے اور عصر سے مغرب کا وقت مسجد کے اندر، عبادت کے اندر، تسبیحات کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر گزارے. کہ ان اوقات کے اندر ہم سے عام طور پر کہ ہم سے غفلت ہو جاتی ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کہ ہم افطاری کا سامان خریدنے کے لیے جاتے ہیں. تو تھوڑی سی ہم اس کے اندر احتیاط کریں، تھوڑی سی فکر کریں تو صبح میں یا عصر سے پہلے کے وقت میں کہ ہم اس چیز کو آسانی کے ساتھ ہم کر سکیں. تو اس کا خاص طور سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور پانچویں چیز کہ ہم رمضان کے اندر کہ خاص طور سے تہجد کا اہتمام کریں. کہ ہم پورے 11 مہینے تو تہجد نہیں پڑھ سکتے لیکن رمضان کے مہینے کے اندر ہم سحری کرنے کے لیے اٹھ جاتے ہیں تو چاہے کہ 10-15 منٹ تھوڑے جلدی اٹھ جائے، تہجد پڑھے. تہجد کے اوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں. آسمان پر آ کر دعائیں اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں کون ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، کون ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا، کون ہے مغفرت چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. تو تھوڑی دیر جلدی اٹھ کر ہم تہجد پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائے، اپنے گناہوں کی معافی پا چاہے، اللہ سے مغفرت چاہے اور آنے والی زندگی کے اندر عافیت، صحت و عافیت اور خاص طور سے ابھی یہ زمانہ کورونا کا زمانہ کہ ان ساری بیماریوں سے شفا، جنت کے اندر اعلیٰ مقام، آخرت کے اندر ہماری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہو کہ ان ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے. اور رمضان کے اندر جب ہم مسجد میں رہیں گے تو ہمیں اس کے ساتھ یہ اہتمام کرے کہ رمضان المبارک کے اندر کہ انشاءاللہ پہلی رمضان سے لے کر 30 رمضان تک کہ ایک بھی نماز ہماری جماعت کے بغیر نہ ہو. جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نماز کو پڑھے، تمام سنتوں کی ہم پابندی کرے، اذان کے ساتھ اذان سے پہلے آ جائے، کم سے کم نماز کھڑی ہونے سے پہلے ہم مسجد میں آ جائے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم نمازوں کا خاص اہتمام کریں. کیونکہ جب اس مہینے میں ہم اہتمام کریں گے تو پریکٹس ہو جائے گی، پریکٹیکل ہوگی اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ہمیں عادت پڑ جائے گی. اس کا خاص طور سے کہ نمازوں کا اہتمام کرے اور ہماری پچھلے وقتوں کی جو نمازیں چھوٹی ہے ان کی قضا کرنے کا بھی اہتمام کرے. اس لیے کہ قضا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. جو بھی نمازیں چھوٹی ہے ان کی قضا نماز پڑھنا کہ انسان کے ایمان والے کے لیے ضروری ہے. تو اس کا اہتمام کرے کہ 10 منٹ پہلے 15 منٹ پہلے مسجد میں آ گئے تو جس نماز کے لیے آئے اس نماز کی ہم کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اس وقت میں ظہر کی پہلے کی جو نمازیں چھوٹی ہے اس کی قضا کر لے، عصر میں کرے، مغرب میں کرے اور ساتھ میں تراویح کا خوب اہتمام کرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان سجدے کے اندر جاتا ہے تو رحمان کے 2 قدموں کے درمیان اس کا سر ہوتا ہے. حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے والد صاحب تھے حضرت مولانا یحییٰ صاحب. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لمبے سجدے کیا کرتے تھے. کسی نے پوچھا ان کے متعلقین میں سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ سجدے بہت لمبے کرتے ہیں. کہا کہ مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک کے جب انسان سجدے کے اندر جاتا ہے تو رحمان کے 2 قدموں کے درمیان میں اس کا سر ہوتا ہے. مجھے جب میں سجدے میں جاتا ہوں مجھے وہ حدیث یاد آ جاتی ہے اور مجھے سجدے سے اٹھنے کا من ہی نہیں کرتا کہ میں دونوں جہاں کے بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں کے اندر میرا سر ہے اور میں اس سے کیسے جلدی سے اٹھا لوں. اس لیے مجھے اٹھانے کا دل ہی نہیں کرتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان
میں خاص طور سے ہمیں 40 سجدے اور زیادہ کرنے کی توفیق ہمیں گزارش کی ہے ہمیں تراویح کے ذریعے کہ میرا بندہ اور زیادہ میرے قدموں کے اندر سر رکھے. 40 سجدے تراویح کے اندر ہمیں کرنے کی اللہ تعالیٰ نے دیے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ آسانی کے ساتھ ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور پابندی کے ساتھ کہ ہم تراویح کو پڑھیں, کہ ان فضیلتوں کو علماء سے جانے کہ رمضان کی کیا فضیلت ہے, روزے رکھنے کی کیا فضیلت ہے, نماز کی کیا فضیلت ہے. کہ جب انسان کو فضیلت معلوم ہوتی ہے تو اس کے اوپر پھر کوئی مشقت ہو تو مشقت برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے کام کرنے والوں کو, مزدوروں کو, پورا دن گرمی کی حالت میں وہ کام کر رہے ہیں, کتنا سامان اپنے سر کے اوپر اٹھا کر لے جاتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے لیے کیوں مشکل ہوتا ہے, ان کے لیے کیوں آسان؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ کام کروں گا تو شام کے وقت کہ مجھے میرا مالک 500 روپے دے گا, 600 روپے دے گا, مہینہ ختم ہوگا 15,000 12,000 20,000 روپے دے گا. تو وہ اس کے سامنے وہ چیز ہے, اس لیے اس کے لیے ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہے. تو ہم بھی دیکھیں کہ فضیلتوں کو جانیں گے کہ یہ چیز کروں گا, یہ عمل کروں گا, اللہ مجھے یہ بدلا دیں گے, اللہ مجھے یہ بدلا دیں گے. تو پھر چاہے کتنی ہی مشقت ہو جائے لیکن ہمارے لیے وہ کام آسان ہو جائیں گے. اور حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے, بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو میرے لیے رکھتا ہے. کیا الصوم لی وانا اجزی بھی, کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو میرے لیے رکھتا ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا. دوسرے اعمال کے بارے میں آیا ہے, کہیں آیا 10 گنا, کہیں 70 گنا, کہیں 700 گنا, لیکن روزے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ روزے کا بدلہ تو میں خود دوں گا. ایک آدمی ہے کہ ایک عام طور سے آدمی ہے, وہ کبھی ہدیہ کسی کو دے گا تو 50 روپے 100 روپے دے گا. ایک مالدار آدمی ہے تو 500 تک جائے گا, کوئی اور مالدار ہے تو کوئی ہزاروں تک جائے گا, اور جب PM یا CM ہدیہ دے گا تو لاکھوں تک پہنچ جائے گا, لاکھوں اور کروڑوں تک, کیونکہ سب اپنے مرتبے کے مطابق ہدیہ دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے, سارے عالم کا مالک ہے, کہ وہ جب ہمیں اس کا بدلہ دے گا تو اندازہ لگاؤ کتنا بڑا بدلہ دے گا. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کا خاص اہتمام کریں, ان فضیلتوں کو جانیں اور بغیر گناہ کے ہم روزے کو رکھیں, کہ ہم سے کوئی بدگوئی نہ ہو, غیبت نہ ہو, جھوٹ نہ بولے, کسی کو دھوکہ نہ دے, اور دوسرے جتنے گناہ کے ان سب چیزوں سے حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام